اور ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ بھی بات بتا دی ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر کام کے لیے ہر قوم میں سے چند لوگوں کو مخصوص کر دیا جائے۔ امام سعدی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ ہر کام کے لیے کچھ افراد کو ایک جماعت کو اور ایک حصے کو مخصوص کر دے اور اس جماعت کے ذمے وہ کام لگا دے اور ان سے کہے کہ تم کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں کرنا، تم کسی دوسرے کام کی طرف توجہ نہیں کرنا، تمہارا کام یہی ہے۔ مطلب جہاد کے لیے جو جماعت لگائی ہے تو وہ جہاد کا کام کرے گی۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کے لیے جو جماعت مختص کی ہو وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا۔ اسی طرح سے جو پڑھنے پڑھانے کی جماعت مختص کی گئی ہے وہ اسی پڑھنے پڑھانے کا کام کرے گی، وہ اپنے دوسرے دین کے شعبے کے اندر بھی انگلی نہیں مارے گی، دوسرے دین کے شعبے کے اندر کہ فلاں کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے، نہیں، وہ اپنے اپنے کام کرے گے، سب اپنے اپنے کام کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ کام بخوبی انجام ہو جائے گا، اور اگر ایک دوسرے کے کام کے اندر اگر ہم ٹانگ اڑائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ کام ہو نہیں سکتا۔ تو امام سعدی فرماتے ہیں کہ اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ رہی بات کہ تفقہ حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنا اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچانا، ان کو سکھانا، تو یہ بڑا ہی اہم اور لازمی جز ہے، اہم اور لازمی جز ہے۔ ایک تو وہ جماعت ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے، صبح اور شام وہ اپنے اوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کر کے بیٹھی ہے، اور وہ جو ہے کسی بھی لمحے کے اندر وہ اپنے علم حاصل کرنے سے غافل نہیں ہوتی، اور ایک وقت معینہ تلک علم حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے قوم کی طرف لوٹ کر آ کر وہ ان کو سکھاتے۔ یہ جماعت تو اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اب رہی بات جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا کیا ذمہ ہے، ان لوگوں کا کیا ذمہ ہے کہ جو ابھی نکلے نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ تو فرما رہے نا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ مومنوں کو لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے سب ایک ساتھ نکل جائے۔ ظاہر بات ہے ایک ساتھ سب کے سب تو علم حاصل کرنے کے لیے جا نہیں سکتے۔ اگر سب کے سب علم حاصل کرنے کے اندر لگ گئے تو پھر تو سبھی عالم بن جائیں گے، پھر تو علماء کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اور دوسری بات کہ اگر سب کے سب نکل جائیں گے تو اور جو معاش کے معاملات ہیں وہ کون حل کرے گا، ان کو کون دیکھے گا؟ لہٰذا چند لوگ علم حاصل کریں گے اور باقی جو ہے وہ اپنے دنیا کے کاموں کے اندر لگے رہیں گے۔ لیکن جو لوگ دنیا کے دوسرے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کا کیا ذمہ ہے؟ سب سے پہلا ذمہ ان کا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد اور نصرت کرنا کہ جن لوگوں نے اپنے اوقات جو ہے وہ خاص کر دیے دین سیکھنے کے لیے، اور وہ کسی قسم کا معاش ان کا ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ کوئی کسی قسم کا ان کی کوئی نہ تو فیکٹری ہے، نہ دکان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ اسی طریقے سے کوئی کسی اور جگہ پہ وہ کام مزدوری کرتے ہیں، وہ تو سارے دن علم حاصل کرنے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو ان کا جو ذریعہ معاش ہوگا، ان کا روزی رزق کا جو ذمہ ہوگا، نان و نفقے کا ذمہ ہوگا، یہ کن کے اوپر ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے اوپر ہوگا جو پیچھے کام اور مزدوریوں کے اندر لگے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جماعت جو نکلی ہوئی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ کس لیے علم حاصل کرنے گئی ہے کہ ہم علم حاصل کر کے لوٹ کے واپس اپنی قوم کو آ کر سمجھائیں گے، اپنے قوم کے بچوں کو پڑھائیں گے اور بڑوں کو دین سکھائیں گے، مسائل بتائیں گے۔ تو یہ ان کی وجہ سے نکلے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے۔ تو جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں ان کا یہ ذمہ ہے کہ وہ ان کے تمام تر معاملات کو کیا کرے، دیکھیں، اور ان کے لیے وہ کوشش کریں کہ جس قدر ہو سکے وہ کریں۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک شخص آئے، وہ بھی صحابی رسول تھے، اور آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جو ہوں سارے دن مزدوری کرتا ہوں اور میرا ایک بھائی ہے، وہ بھائی آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی اقوال، آپ جو باتیں بتاتے ہیں، جو وحی نازل ہوتی ہے جیسے قرآن وغیرہ، وہ اس کو اپنے پاس محفوظ کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتا، اور میں سارے دن مزدوری کرتا رہتا ہوں۔ تو آپ اس کو کہیں کہ وہ تھوڑی مزدوری کیا کرے، کچھ کما بھی لے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کیا پتا، تجھے کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ کو
اسی کی قسمت کا دے رہا ہوں. تجھ کو جو دے رہا ہے وہ اسی کی وجہ سے دے رہا ہے کہ وہ تو دین سیکھنے کے اندر لگا ہوا ہے. وہ اس نے اپنا سارا کا سارا وقت جو ہے وہ دین کو دے دیا, اور تو جو ہے کام کر رہا ہے دنیا کے معاملات کے اندر لگا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اسی کی برکت سے دے رہا ہے, اسی کی برکت سے دے رہا ہے. تو لہٰذا اس کے کام کو تو چھوٹا کام نہ سمجھ, تو مزدوری کرتا رہے, محنت کرتا رہے, اور وہ میرے پاس آ کر دین سیکھتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی روزی تجھے دے گا, تیری روزی کو ڈبل کر دے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ نے تقریباً 130 یا 35 علماء اور محدثین کی جماعت کو لگایا تھا یہ فقہ حنفی مرتب کرنے کے لیے, اور ان کا تمام تر وظیفہ جو تھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے اوپر تھا. امام اعظم دیا کرتے تھے, اور امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے ان کا کاروبار تھا ریشم کا. تو امام اعظم ابو حنیفہ جب کسی کو پیسے دینے لگتے تھے اور وہ انکار کرتا تھا کہ نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے, تو امام اعظم ایک جملہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے کہ لے لے بھائی یہ تیرا مال ہے, میرا مال نہیں ہے. یہ مال جو ہے یہ تیرا ہی, یہ میرا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزی کو جاری میرے ہاتھ پر کر دیا, وگرنہ ہے تیری قسمت, ہے تیری قسمت, کیونکہ میں نے تیرا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. تو اللہ کے دین کو مرتب کر رہا ہے, فقہ کو مرتب کر رہا ہے, اور میں نے یہ ذمہ لیا تھا کہ تو سارے دن جب محنت کرے گا, مزدور اس طریقے سے فقہ کو مرتب کرے گا, تو میں نے یہ چیز اس وقت ہی تہیا کر لی تھی کہ میں جو ہے تیرا معاش کا جتنا بھی معاملات ہوگا وہ میرے ذمہ ہے, اور اس کو میں پورا کروں گا. ظاہر بات ہے تو فقہ کو لکھنے کے اندر پورے دن مصروف ہے, پورے دن مصروف ہے, تو ظاہر بات ہے تو کما نہیں سکے گا. تو تیرا جتنا بھی معاملات ہوں گے اس کو میں حل کروں گا. یہ جب سے میں نے ذمہ لیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری روزی کو میرے ہاتھ کے اوپر جاری کر دیا, تیری روزی کو میرے ہاتھ کے اوپر جاری کر دیا.